بڑی اہم تفصیلات ہیں, بڑے اہم سوالات ہیں جو ہارون رشید صاحب سے کریں گے. پہلے ہارون صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ چیزیں وہ عرض کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے مکمل تفصیلات جاری کر دی ہیں. 22 اپریل جب پہلگام واقعہ ہوا اس سے لے کے اور پاکستان کے جواب دینے اور سیز فائر ہونے تک اس کو مارکہ حق کا نام دیا گیا ہے, اور پاکستان کی مسلح افواج نے مکمل تفصیلات جاری کر دی ہیں. دوسرا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر اس وقت ایک آگ لگ چکی ہے, نفرت کی وہ آگ جو اجیت دوول اور مودی کی ڈاکٹرائن تھی. اس آگ میں بھارت خود جلنا شروع ہو گیا ہے, اور یہ کس طرف جائے گا. 30 سوالات اٹھائے ہیں بھارت کے صحافیوں نے, 31 سوالات اٹھائے ہیں. وہ جلدی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ہارون صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر اس پہ ہارون صاحب سے بات بھی کریں گے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مودی کی تقریر سے پہلے کے 31 سوالات ہیں, مودی کی تقریر کے بعد جو سوالات ہوں گے وہ ہم آپ کو کل بتائیں گے کہ ان کے صحافی کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار امریکہ کے سامنے گنڈوت ہو گئی ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ چائنا کے ہتھیاروں کی دھاک بیٹھ گئی ہے پوری دنیا میں. رافیل کے شیئرز گر گئے ہیں. انہوں نے دکھایا ہے کہ رافیل کے ایک سال سے شیئرز انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر جا رہے تھے, لیکن جب سے پاکستان نے رافیل گرایا ہے تو رافیل کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں شیئرز نیچے جا رہے ہیں. اور انڈیا کے صحافیوں نے یہ دکھایا ہے اپنے ولاگز میں اور گرافز چلائے ہیں کہ چائنا کے جو ہتھیار ہیں, ان کے جو طیارے ہیں, اس کمپنی کے شیئرز 40 سے 53% ایک ہفتے میں بڑھ گئے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ اب مغرب کی وہ جو ایک اجارہ داری تھی اسلحے کی مارکیٹ کے اوپر, جہازوں کی مارکیٹ کے اوپر, اس کو دھچکا لگا ہے. بھارت کی اس ناکامی کی وجہ سے پورے دنیا کے وہ ملک, امریکہ ہو, دیگر ممالک ہو, جو اسلحہ فروخت کرتے تھے, بھارت کو فروخت کرتے تھے, ان سب کی ناک کٹ گئی ہے. ان سب کو پسپائی, رسوائی اور شرمندگی کا سامنا ہے, اور ان کے شیئر جو ہے وہ گر رہے ہیں. پھر وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت کی ہر طرح سے ناکامی ہوئی ہے اس سارے فیز میں. ان کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں, میں نے ان کے سارے کلپس جو ہیں وہ اپنے ٹویٹر پہ لگائے ہیں, آپ میں سے کوئی سن سکتا ہے, یہ انہی کے پوائنٹس ہیں ان کے معتبر صحافیوں کے. انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کو توڑنے کی باتیں کر رہا ہے, اس حد تک بھارت جو ہے وہ اس وقت ناکام ہو چکا ہے بیرونی محاذ کے اوپر. پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں دکھائی اور اپنی حکومت سے سوال کیا, اپنی فوج سے سوال کیا, اپنی ایئر فورس سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے فلاں ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے رافیل گرا دیا, آپ کیوں خاموش ہیں, آپ کیوں جواب نہیں دے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر بھارت جیت رہا تھا یہ جنگ اور پاکستان کو سبق سکھا رہا تھا تو پھر آپ نے سیز فائر کیوں کیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کی بہت بڑی ناکامی ہے, مودی کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ مودی نے ٹویٹ کر دیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دے دیا ہے. مودی ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن اور یہ متنازع نہیں ہے, متنازع جو ہے وہ اے جے کے ہے. لیکن مودی کے ٹرمپ کے ٹویٹ سے پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے کہ پوری دنیا میں میسج گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر متنازع علاقہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مودی اور اس کی سرکار کی سفارتکاری ناکام ہو گئی ہے, اربوں ڈالر آپ نے خرچ کیے, ایک بھی ملک نے بھارت کی حمایت نہیں کی پاکستان پر حملے کے معاملے میں. پھر انہوں نے کہا کہ IMF کے بورڈ میں 23 ممالک تھے, ایک بھی ملک کو بھارت اپنے ساتھ نہیں ملا سکا جو یہ کہتا کہ پاکستان کو IMF کی قسط نہ دی جائے. اس کو بھی انہوں نے جے شنکر اور مودی کی ناکامی قرار دیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ رو ناکام ہو گئی ہے, رو فیلڈ. پھر رو فیلڈ. انہوں نے اجیت دوول پہ تنقید کر رہے ہیں, جے شنکر پہ تنقید کر رہے ہیں, مودی پر تنقید کر رہے ہیں. پھر وہ انہوں نے بہت اہم سوال ہارون صاحب اٹھایا ہے کہ پہلگام کے قاتل کہاں پر ہیں. اگر مودی یہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں حملہ کر کے دہشت گردوں کو مار دیا ہے, تو ان میں سے کون سے وہ دہشت گرد تھے جو پہلگام کے دہشت گرد تھے؟ پہلگام والے تو ابھی تک آزاد ہیں, ایک بندہ بھی آپ نہیں پکڑ سکے, تو آپ نے کہاں پہ اسٹرائکس کی ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا انکشاف کی ان کے ایک صحافی نے کہ مودی نے پلوامہ کے بعد جھوٹی ایئر اسٹرائک کی تھی, جھوٹ بولا تھا. اب یہ وہ بات جو پاکستان کہتا تھا 2019 کے بعد 2025 میں 6 برس بعد ان کے اپنے صحافی یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ مودی نے اس وقت جھوٹ بولا تھا کہ پاکستان پر اس نے اسٹرائک کر کے دہشت گردوں کو مارا ہے, نہیں مارا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ مودی نے 2019 میں بھی جھوٹ بولا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے F-16 جہاز گرایا ہے, نہیں گرایا تھا. بھارت میں انہوں نے جھوٹ بولا, اور اب بھی بھارت جھوٹ بول رہا ہے تو انہوں نے پاکستان کے جہاز گرائے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے اپنے جہاز گرائے ہیں تو ثبوت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے DGISPR احمد شریف صاحب اور ہمارے جو ایئر وائس مارشل ہیں اورنگزیب احمد, انہوں نے دکھائے ہیں, وہ انہوں نے سگنیچرز دکھائے ہیں, انہوں نے وہ ثبوت دکھائے ہیں, انہوں نے ریڈار کے اوپر ساری چیزیں ثبوت دکھائے ہیں کہ کیسے بھارت کے جہاز گرائے ہیں. لیکن
भारत एक भी सबूत नहीं दिखा सका कि उसने पाकिस्तान का कोई जहाज गिराया हो। फिर उनको ये बड़ी तकलीफ थी, जो हमारे DISPR या हमारे रब नवाज साहब जो है, जो नेवी के हैं, औरंगजेब अहमद साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो वो मजाक उड़ा रहे थे उनका, मुस्कुरा रहे थे, फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर उनका मीडिया चीख उठा है कि अगर हम जीत गए हैं तो पाकिस्तान इतना जश्न क्यों मना रहा है, और उनके अपने लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको पता चल जाएगा कि शिकस्त खुर्दा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फिर उन्होंने वो झूठी खबरें चलाई हैं, जो उनका मीडिया चलाता रहा है, और अब वो सवाल कर रहे हैं कि कराची पे तो कब्जा हो गया था, लाहौर पे तो कब्जा हो गया था, फैसलाबाद तक तो फौजें पहुंच गई थी, पेशावर पे तो हमला हो गया था, तो अब वो चीजें कहां पर है। फिर एक और चीज जो वहां पे उन्होंने बताया है, जिन सहाफियों ने ये व्लॉग्स किए हैं, सवाल उठाए हैं, उनमें से एक सहाफी ने कहा कि शायद मैं कत्ल कर दिया जाऊं, शायद मैं मार दिया जाऊं, क्योंकि मैं ये सवाल उठा रहा हूं मोदी सरकार, अजीत डोवल की नाकामियों पर, रॉ की नाकामियों पर, तो शायद मुझे कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया कि भारत के बहुत से दिफाई तजियाकार जो उछल उछल कर आ रहे थे, चीख चीख कर बात कर रहे थे, उन्होंने टीवी चैनलों पर आने से इनकार कर दिया है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी में फूट पड़ना शुरू हो गई है, अपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया है, और उन्होंने कहा है कि तीनों, हाँ, फिर एक और जो चीज हुई है, विक्रम मिस्री जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनकी बेटी को निशाने पर रख लिया गया है, उनकी फैमिली को निशाने पर रख लिया गया है, उनकी बेटी गैर महफूज हो गई है, और उसके ऊपर कोई वजीर नहीं बोला, इवन कि उनके अपने जो मुतलका वजीर हैं वो नहीं बोले, बीजेपी सरकार से कोई नहीं बोला, और उसकी वजह से उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी में खौफ की फिजा है कि भाई इस वक्त वो जो आग नफरत की लगाई थी इनके अपने घरों तक पहुंच गई है। कि हुआ ये कि जो फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, तो भारत के लोग उन पर हमलावर हैं, उनकी बेटी को निशाने पर रख लिया है, उनकी बेटी को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, उनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं कि तुमने सीज फायर का ऐलान क्यों किया, हालांकि वो तो फैसला मोदी का था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने पाकिस्तान में दहशतगर्द मारे हैं तो उन दहशतगर्दों के नाम कहां हैं, उनकी तस्वीरें कहां पे हैं। फिर उन्होंने एक और चीज दिखाई है कि वहां मोदी ने जिस तरह से मीडिया को इस्तेमाल किया, उन्होंने एक कैपिटल में अंडरस्टैंडिंग लिख के भेजा था, तो उसी तरह से सबने ट्वीट किया, तो उन्होंने दिखाया, उनके एक साफी ने, उसने कहा कि सबका मालिक एक है, तो सबकी लैंग्वेज एक है, सबने एक ही तरह के ट्वीट्स किए हैं। और फिर बीजेपी के ट्विटर अकाउंट को दिखाया गया कि उसका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ। 24 घंटे पहले वो पाकिस्तान पूरे पर कब्जे की बात कर रहे थे, 24 घंटे बाद जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया और धूल चटाई और पाकिस्तान ने इनके एयरबेसेस को तबाह किया और इनको सबक सिखाया, तो फिर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और फिर वो अमन की बात करने लग गए। तो 24 घंटे में उन्होंने कहा कैसे तब्दीली आई। वो बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि एक रात में ऐसा क्या हुआ कि आप सीज फायर पर राजी हो गए। फिर वहां उनके लोग अपने सवाल उठा रहे हैं कि आप तो कहते थे कि हमारा चीन से मुकाबला है, आप तो पाकिस्तान ने आपको धूल चटा दी है, आपको तो पाकिस्तान ने लिटा दिया, आप क्या चीन से लड़ोगे। LOC पे नाकामियों पे सवाल उठ रहा है। फिर ये बात कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो कामयाब हुई है कि पहले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि हमला होने वाला है, तो उधर ये सवाल उठ रहे हैं कि आपका किस तरह का आपका सिस्टम है कि आपके हमले से पहले उनको पता था और उनके जहाज फिजा में थे, इसीलिए उन्होंने आपके 5 जहाज उस वक्त गिराए हैं जब पाकिस्तान अपना दिफा कर रहा था, और जब पाकिस्तान ऑपरेशन किया तो 1 जहाज और गिराया गया, टोटल 6 जहाज जो है वो गिराए गए हैं। फिर उसके बाद उनके साफी कह रहे हैं कि भारत अब बदल गया है। 2019 में मोदी ने झूठ बोला, उसने भारत के अंदर वोट अपने बढ़ाए, गेन किया, अब वो कह रहे हैं दुनिया बदल गई है, झूठ नहीं चलेगा, मोदी को जवाब देना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि नारा लगता था कि मोदी है तो मुमकिन है, नहीं, वो कहते हैं असल नारा यह है कि मोदी है तो नामुमकिन है, मोदी को जाना होगा। और आखिर में सेकंड लास्ट उन्होंने कहा कि मोदी को सच बताना होगा, सच बताओ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाओ, और जो अपोजिशन कह रही है कि इन कैमरा सेशन बुलाओ, जो कि वो नहीं बुला रहे। और आखिरी पॉइंट यह है कि उन्होंने कहा था कि भारत तो कहता था कि पाकिस्तान से हमारा मुकाबला ही नहीं है, तो हमारा तो पाकिस्तान की तो इतनी हैसियत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान जिसने राफेल आपका गिरा दिया है, आप पूरी दुनिया में आपको रुसवा कर दिया है, ये वो 31 सवालात हैं जो मैंने सुने, जो उनके साथियों ने उठाए हैं। बाकी हारून साहब, अब पहला मेरा सवाल यह है कि मोदी की तकरीर आपने सुनी, मोदी की तकरीर क्या था उसमें इंपॉर्टेंट, आपको किस तरह से लगा? कुछ भी नहीं था, उसका मोरल ही नहीं है। देखिए, एक आदमी की बॉडी लैंग्वेज और उसकी गुफ्तगू जब हम आहंग ना हो तो इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि जी सबक सिखाएंगे, उसने ये कहा कि वो पानी वाला मुआहदा जो है सन्तास मुआहदा उस पर अमल नहीं करेंगे, और उसने ये कहा कि ज़्यादा जोर तो ही नहीं, 2-3 बातों पे दिया। बात ये है, मोदी का चेहरा एक बुझे हुए आदमी का चेहरा था। वो वजूहत तो आपने बयान करी दी उन सवालात में। पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया है इंटरनेशनल तनाजुर में, रेलेवेंट हो गया। पाकिस्तान रेलेवेंट था ही नहीं। कश्मीर का मसला उठ खड़ा हुआ है, इसराइल में खौफ फैल गया है कि भाई वो पहले ही वो कहते थे कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान ही हमारे लिए खतरा है, जाहिर है, और तो किसी के पास एटमी प्रोग्राम है नहीं, और इसके और बहुत गहरे असरात होंगे। चीन जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर चीन है, अमेरिका नहीं है।
اور چینیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں، اگر وہ یہ جہاز بنا سکتے ہیں ان حالات میں، جبکہ امریکہ کو بہت بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا ان کے مقابلے میں، تو یہ اس کامیابی کے بعد ان کے سائنسدانوں کے حوصلے کتنے بلند ہو گئے۔ میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے پہلے سے بھی کچھ ہو رہا ہوگا، پاکستانی اور چینی سائنسدانوں کے درمیان کوآپریشن ہوگا۔ آرمی میں پہلے ہی کوآپریشن تھا۔ جو بڑا واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہم نے نہیں کیا، یہ فیصلہ چین نے کیا کہ اگر پاکستان خطرے میں پڑتا ہے، ہمارے پائلٹ تو تھے، میں ہمیشہ کہتا تھا، لوگ سمجھتے تھے میں ایسے میں بات کرتا ہوں، بس کئی دفعہ لوگ کہتے تھے پرانی محبت جاگ اٹھی ہے ہارون رشید کی فوج کے ساتھ۔ او بھائی میں جانتا تھا نا، میں آج بھی پائلٹوں سے مل کے آیا ہوں، اتفاق سے ملاقات ہو گئی ایک جگہ پہ، ریٹائرڈ جو پائلٹ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حالت جنگ میں اور حالت امن میں فرق ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ جو ایک ہوتی ہے تجربے کے لیے جو ہمیں جہاز میں بھیجا جاتا ہے، بڑا پریشر ہوتا ہے سائیکولوجیکل، بے پناہ بے حد دباؤ ہوتا ہے، 450 کیلریز برن ہوتی ہیں، 450۔ کوئی کام ایسا نہیں۔ ایک دفعہ عمران خان نے البتہ مجھے بتایا تھا کہ جب وہ 3.5 گھنٹے کا اسپیل کرتے تھے ٹریننگ کے لیے تو 8 پاؤنڈ وزن گر جاتا تھا۔ 450۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا 6-7 گلاس پانی کے پیتے ہیں نمک ڈال کے۔ تو ہمارے لیے تو جنگ میں کیا فرق ہے، اس میں روز زندگی اتنی مشکل ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس میں ایک دشمن کا سامنا ہوتا ہے، مگر اس میں یہ احساس بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم اسے شکست دے کے لوٹیں گے۔ وہ ایک مسیحی نوجوان ہے، اس نے ایسا شاندار کارنامہ انجام دیا، آج اس کا جلوس نکلا، اور وہ اس نے کہا مجھے تو بلا لیا انہوں نے زیادتی کی، میں دلی شہر کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتا۔ دیکھیے چینی ٹیکنالوجی اور پاکستانی فوج، اتنا لیتھل کمبینیشن دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کے ساتھ اسرائیل ہے۔ انہوں نے پیلٹ گنیں دی، انہوں نے 2019 میں جو وہ پھینکے تھے میزائل یا بم جو بھی تھے وہ اسرائیل کے بنے ہوئے تھے۔ ہمارے بارڈرز پہ ڈپلائمنٹ اسرائیل کی ہے، نائٹ ویژن ایکوپمنٹ انہوں نے دیا ہے، میزائل میں وہ تعاون کر رہے ہیں، وہ وہاں اپنی تقریبات مناتے ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ وہ ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے غزہ میں کیا۔ یہ غزہ ہے، یہ تو 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور غزہ کے ارد گرد تو بزدلوں کے ٹولے ہیں۔ ہمارا تو ملک جو ہے 25 کروڑ کا کوئی چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے۔ یہ تو آپ قوم کا morale ٹھیک کر دیں، اور morale سب جانتے ہیں کیسے ٹھیک ہوگا، آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس قوم کا morale، او بھائی ہم سے کوئی جنگ انہوں نے جیتی کب ہے؟ پراوین سوانی کہتا ہے کہ 71 کو چھوڑے، 71 میں تو ایک ڈویژن آرمی تھی وہاں پہ، اور فضائیہ تھی ہی نہیں، اور یہاں ایک پاگل آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک بھٹو پہ حوث اقتدار سوار تھا۔ یہ اس نے نہیں کہا، اور شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ پاگل ہوا تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ او بھائی چند مہینے صبر کرو، اقتدار پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری گود میں گرے گا، میجارٹی ہے، اس کو کتنے دن روک سکتے؟ پاکستان کی ساری پارٹیاں اس کی حمایت کر رہی تھی سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے۔ دنیا بدل گئی ہے، کل بھی میں نے کہا تھا، یہ 190 ممالک میں سے 140 کے ساتھ چین کی تجارت زیادہ ہے، چین کے پاس سرمایہ زیادہ ہے۔ امریکہ کو $2 ٹریلین، 2000 ارب ڈالر چاہیے ہوتے ہیں اپنا بجٹ بنانے کے لیے، اور یہ قرض جیفری سیج جو سب سے اچھا ان کا انٹلیکچوئل ہے وہ کہتا ہے یہ قرض ادا ہو نہیں سکتا۔ ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے، ہر روز کوئی ملک کہتا ہے کہ ہم ڈالر میں نہیں کریں گے۔ افریقہ میں بیداری کی اتنی بڑی لہر ہے، ہمارا میڈیا کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اس نے کہا، ابراہیم برکینا فاسو کے لیڈر نے کہا کہ میں آ رہا ہوں روس اور اکانومی کلاس میں، اس کا مزاج یہی ہے، وہ ویسے بھی ایک عام آدمی کی زندگی گزارتا ہے، اور اکانومی کلاس میں بیٹھ کے میں آؤں گا۔ پیوٹن نے کہا کیسے؟ خطرات ہیں، آپ افریقہ میں آپ نے بیداری کی ایک لہر پیدا کی، یونیورسٹی تک تعلیم مفت کر دی، مکان فری ملیں گے، ایئرپورٹ بن رہے ہیں جناب، جنگی ساز و سامان بن رہا ہے، سونے کی کانوں سے پیسہ آ رہا ہے، فرانسیسیوں کو نکال دیا۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو دھمکی دی کہ تمہیں روس ماسکو میں نہیں تم بچ سکتے، فرانس کی اور ہماری مدد سے بچ سکتے۔ اس نے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا، دورے کی دعوت دی، اس نے ٹھکرا دی۔
اپنا بہترین جہاز بھیجا اس نے جو راکٹ کی رفتار سے سفر کرتا ہے تقریباً، پیوٹن نے، اور کہا کہ اس جہاز کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور روس وہاں، اچھا روس جو 150 سال پہلے جو افریقی ملکوں کا جرمنی میں اجلاس ہوا تھا جس میں افریقہ کو بانٹنے کا فیصلہ کیا، روس اس میں شامل نہیں تھا، لہذا وہ روس کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. چین کے لیے اس لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ چین انہیں ترقیاتی عمل میں مدد دے رہا ہے اور داخلی سیاست میں وہ کوئی کسی قسم کا مقامی سیاست میں دخل نہیں دیتا. دنیا بدل رہی ہے، امریکہ کمزور ہو رہا ہے، چین طاقتور ہو رہا ہے، روس کے ساتھ ان کا ایسا معاہدہ ہے جیسے جڑواں بھائی ہیں، دونوں کی ضرورت ہے. انہوں نے چین کی مدد کی تھی، چین میں انڈسٹری لگائی تھی اس لیے کہ روس کو دبائیں گے، روس سے انتقام لینا چاہتے تھے. اب چین ایک دیو بن کر کھڑا ہو گیا. یہ قدرت کے فیصلے ہیں، اور فیصلے تو عرش مولا پہ ہی ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہم کس مغالطے میں ہیں. ہمارے لوگ ہوش مندی کا مظاہرہ کریں. وہ کارخانے ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 دن پہلے کہا تھا یا 4 دن پہلے کہ سارے انڈیا شفٹ کر دیں. کیسے شفٹ کر دیں گے جی؟ انڈیا باز آ نہیں سکتا شرارت سے، یہ ان کی سرشت میں ہے. آپ لکھ رکھیں کہ وہ شرارت کریں گے. اس نے کہا بھی کہ ہم جو ہے وہ پیچھا کریں گے. او بھائی وہ ٹھیک ہے، انڈین جرنلسٹوں نے پوچھا ہے کہ بھائی صاحب وہ پہلگام والے کہاں ہیں؟ انہیں زمین کھا گئی ہے، جو آسمان نکل گیا ہے انہیں. وہ مقامی گروپ تھا. میں نے تو اسی دن آپ سے کہا تھا کہ یہ مقامی گروپ ہے. پاکستان تو یہ کر سکتا ہی نہیں. مشرف کے زمانے میں پالیسی بدل گئی تھی اور باجوہ نے تو بیچ ہی ڈالا تھا، سیز فائر کر لیا تھا، مودی کو یہاں بلانا چاہتا تھا. لہذا پاکستان کے لیے وہ دور شروع ہو گیا ہے جس میں اگر صحیح فیصلے کیے گئے تو انشاءاللہ اس ادبار سے ہم نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان فراہم کر دیا. اب ہم عقل سے کام نہ لیں یا وسعت ضرب سے کام نہ لیں تو یہ دوسری بات ہے. اس پہ میں نے آنا ہے جو آپ نے یہ آخری بات کیا ہے. پہلے میں ذرا انڈیا کے اوپر کچھ سوال اور ہیں وہ آپ سے کر لوں. اسرائیل انڈیا میں کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ جو ڈرون اسرائیلی آئے تھے پاکستان میں، ان کو آپریٹ بھی اسرائیلیوں نے کیا تھا، کیونکہ انڈینز پہ آپ کو اعتبار ہی نہیں کر رہا کہ اسرائیلیوں نے اس کو آپریٹ کیا. وہ وہاں اپنی تقریبات منا رہے ہیں، وہ وہاں تفریح کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں دنیا کی خوبصورت جگہ ہے اور وہ آزاد ہیں. اور انہوں نے یہ ان کا جو ایروسپیس کا جو سینٹر ہے اور جو انڈیا کا ہے ان کے اندر کوآپریشن ہے. نائٹ ویژن میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے آلات بھی انہوں نے دیے اور وہی پاکستان کی سرحدوں پہ تعینات کیے گئے تاکہ پاکستانی فوج کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جا سکے. لیکن اب ان کو خوف کے سوا کیا ملا؟ دیکھیں وہ باہر نکلیں گے. یہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، جو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی وہ ہمیشہ ہمیشہ پوری ہوئی اور 100% پوری ہوئی. 99.9% نہیں ہو سکتی کہ اسرائیل باہر نکلے گا، اسرائیل حجاز تک جائے گا. اور وہ کہتے بھی ہیں گریٹر اسرائیل کا. اور کیا گریٹر اسرائیل؟ گریٹر، اور انڈیا کا بھی یہی ہے. وزیرستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا گاندھی نے، کرم چند موہن داس گاندھی نے، کہ انڈیا کے حدود جو ہیں بامیان تک ہیں. یہ ہمارے پڑوسی تو سمجھ ہی نہیں رہے. اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، افغانستان کے ساتھ ٹھیک کریں، اور مزید بھی اقدامات آپ پوچھتے ہیں تو میں تجویز کروں گا. وہ نریندر مودی نہیں رہ سکتا میرے خیال میں. رہے گا تو بڑی کمزور پوزیشن میں رہے گا. لیکن اس کی تقریر سے ایک سبق تو حاصل کرنا چاہیے شہباز شریف صاحب کو. یہ تقریر کرنی چاہیے تھی شہباز شریف صاحب کو. بے معنی، بے سرپا، اس کو کوئی مطلب ہی نہیں. اس کی کوئی ڈائریکشن تو ہے، غلط ہے، ڈائریکشن غلط ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مودی نے ہندوستان کی تباہی کی بنیاد رکھ دی. بالکل سر ایسے ہی ہے. اور یہ بتائیں سر کہ مودی تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے کہا کہ سیز فائر کریں، جو کہ پاکستان کلیئر کر چکا ہے کہ امریکہ نے کہا اور امریکہ کو انڈیا نے کہا. لیکن اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ٹریڈ جو ہے وہ بند کر دوں گا اگر پاکستان اور انڈیا نے یہ بات نہ مانی اور اس لڑائی کو آگے بڑھایا. پاکستان تو بڑھانا ہی نہیں چاہتا، پاکستان تو امن کی طرف جانا چاہتا ہے. لیکن مودی کے اوپر جنگی جنون سوال. جنگ کس نے شروع کی بھائی؟ ساری دنیا نے کہا اس کی تفتیش کرو. دنیا نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تفتیش کرو. مقامی گروپ ہو سکتا ہے، اور کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ جھارکھنڈ میں ہو سکتا ہے، مشرقی پنجاب میں مقامی گروپ ہو سکتے ہیں، ناگالینڈ میں ہو سکتے ہیں، کشمیر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر وہ پاکستانی ہوتے، یہ تو نام لے رہے تھے، ایک فوجی ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں. اتنا بڑا راگ
7 लाख आर्मी मकबूजा कश्मीर में है। तारीख इंसानी में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा उनकी वो सिक्योरिटी फोर्सेस इसके अलावा हैं। तारीख इंसानी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 40-50 लाख की आबादी पे 10 लाख फौज बैठी। नहीं, हर घर के लिए एक फौजी। तलाश क्यों नहीं कर सकते? उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा वहां पे, और वो लोग खरीदे भी जा सकते हैं। और वहां पाकिस्तान ने जो तर्ज अमल इख्तियार किया है उसकी वजह से डिप्रेशन भी है। तो वो लोग कहाँ गए? मोदी के लिए ये जो सवालात इन्होंने पढ़ के सुनाए हैं, जो बहुत ही अहम सवालात हैं, इंडियन मीडिया की वफात हो गई। ये खबर ये है, जिस दिन गुजरांवाला के करीब सुल्तान राय मारा गया था, क्योंकि सारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इसी एक हीरो पे डिपेंड कर रही थी। बतावे वो बड़ा एक्टर था, लेकिन एक खास तरह की फिल्में बनने लगी थी। उस दिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मौत वाक़ई हो गई थी। इतना झूठ बोला है, इस्लामाबाद फतह हो गया, फैसलाबाद के करीब फौजें पहुंच गई, लाहौर में टेलीफोन किया एक साहब को, एक आदमी ने अमेरिका